أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما.
ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد کامران قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے رفقا کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے عید الفطر کے فضائل، مسائل اور احکام. عید عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عود سے نکلا ہے. عود کا مطلب ہے لوٹ کر آنا، دوبارہ آنا، بار بار آنا. چونکہ یہ دن ہر سال بار بار آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کہا جاتا ہے. اب اصطلاح میں عید سے مراد ہے خوشی کا دن، مسرت کا دن، جشن کا دن. اور پھر ایک ایکسٹینڈڈ یعنی توسیعی معنی اس کا یہ ہے کہ عید ایک ایسا مقدس دن ہے جس کے ساتھ مذہبی معنویت شامل ہے، اور ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مذہبی تہوار ہے یا روحانی جشن مسرت ہے. ایک اعتبار سے یہ معانی ہیں عید کے. اب عید کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تہذیب و تمدن اور تاریخ کی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس روز قبول ہوئی تھی، اس کی خوشی میں آپ کی قوم عید منایا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی تھی اور آپ آدم ثانی قرار پائے تھے ایک طرح سے، تو آپ کی قوم اس دن کو مسرت کے دن کے طور پر، خوشی کے دن کے طور پر منایا کرتی تھی. اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کی حیات طیبہ میں جو اہم ترین دن ہیں اس قوم کی تاریخ میں یا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کے اہم معجزات جو تاریخ ساز ہیں، ان مناسبتوں سے ان دنوں کو عید کے طور پر پرانی اقوام بھی منائی جاتی رہیں. بعض اقوام میں کچھ ایسے جشن بھی تھے، کچھ ایسی اعیاد بھی تھیں جن کا تعلق موسمی تہواروں سے تھا. جیسے فصلوں کی کٹائی کا موسم ہوتا ہے تو یہ دنیا بھر میں کاشتکار معاشروں میں ایک جشن منایا جاتا ہے. جو قدیم تہذیبوں والی قومیں ہیں جن میں روم ہے، یونان ہے اور ایران ہے، ان کے ہاں کچھ اپنے جشن تھے جن میں سے کچھ موسمی تھے، ان کو فصلی جشن کہا جاتا تھا، اور کچھ کا تعلق ان کی نیم مذہبی اور اساطیری روایات سے تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکہ میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ ایک عکاظ کا میلہ لگا کرتا تھا. عکاظ کا میلہ ناظرین مکرم ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت اتنی مذہبی نہیں تھی جتنی اس کی تجارتی، ثقافتی، تہذیبی اور ادبی حیثیت تھی. اس میں اہل علم جمع ہوتے تھے، اس میں شعراء جمع ہوتے تھے، اس میں خطباء جمع ہوتے تھے. چنانچہ یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کل ماڈرن ٹرمنالوجی میں ہم کہیں کہ لٹریری فیسٹیول، تو عکاظ کا میلہ ایک طرح سے تجارتی منڈی تھی بہت بڑی، اور اس کے ذیل میں چونکہ عربوں کو اپنی زبان دانی پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر اور اپنے شعر و سخن پر ناز تھا، تو اس کی جلوہ گری ہوا کرتی تھی، محفلیں سجتی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بحکم الہی مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو وہاں مقامی طور پر کئی چھوٹے بڑے تہوار منائے جاتے تھے، جن میں سے بعض کا تعلق کسی دیوتا سے ہوتا تھا. ایک آدھ تہوار جو نوروز کا، جو ایرانی تہذیب کا ایک تہوار ہے، جو بنیادی طور پر مذہبی تہوار نہیں ہے، اساساً وہ موسمی تہوار ہے، اسی لیے وہ اس پورے خطے میں منایا جاتا ہے. ترکی میں اب بھی منایا جاتا ہے، سارے سینٹرل ایشیا میں جو سنی اور حنفی ریاستیں ہیں وہاں بھی منایا جاتا ہے. کسی بھی تہوار کو مناتے ہوئے ہم اس کو جو رنگ دے دیں گے وہ اس کا پھر غالب رنگ قرار پائے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تہوار کی اصلیت کھو جاتی ہے اور اس پر جو اضافی رنگ غالب آ چکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کی شناخت بن جاتے ہیں. اس میں ہمیں دھیان کرنا چاہیے.
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ یہ کیا جشن ہوتے ہیں اور یہ کیا خوشی کے دن ہوتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ قدیم زمانے سے یہاں چلے آ رہے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے 2 عیدیں مقرر فرمائیں۔ ایک عید الفطر جو بس قریب ہے، دستک دے رہی ہے ہمارے دل کے دروازوں پر، ہماری روحوں کے دروازوں پر، ہمارے ضمیروں کے دریچوں پر، اور ایک عید الاضحیٰ، عید قربانی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے کتنا حکمت آمیز یہ قول مبارک ہے، اور اس میں اس حقیقت حقہ کی طرف اشارہ بھی ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور ہماری یہ 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک قربانی کی عید۔ یہ بالکل حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی قول کی فارسی شعر میں ترجمانی کی تھی، ہر قوم راست راہ ہے دین و قبلہ گاہ ہے، کہ ہر قوم کا اپنا ایک راہ و رسم ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے، اور اس کا اپنا کوئی قبلہ ہوتا ہے، اپنا کوئی محبوب ہوتا ہے، اپنی کچھ اس میں ثقافتی جھلکیاں ہوتی ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد ہمارے لیے یہ 2 عیدیں ہیں، اور پھر یہ عیدیں منائی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں، آپ کی قیادت میں، آپ کی اجازت سے 1 شوال 2 ہجری کو تاریخ اسلام میں پہلی باقاعدہ عید منائی گئی، اور یہ عید منانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، اور یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، تصفیہ قلب کا مہینہ ہے۔ اس کا شایان شان اکرام جتنا ممکن ہو سکتا ہے مسلمان کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، شب بیداریاں ہوتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، عبادات، طاعات، اذکار، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، صدقہ و خیرات ہوتا ہے۔ اور پھر اس عید کے موقع پر یہ چونکہ اس اللہ کے عظیم الشان مہمان کی الوداعی تقریب ایک طرح سے ہوتی ہے، تو اس لیے اسے پورے تقدس سے اور پوری محبت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ اور اس میں چھپی ہوئی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہمان کو دوبارہ لے آئے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے استقبال کے لیے پھر موجود ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدیں کیسے منائیں؟ آپ کے اہل بیت اطہار نے اس سلسلے میں کیا ہمارے لیے روشنی کی شمعیں جلائی ہیں؟ آپ کے صحابہ کرام نے اپنے معمولات سے ہمارے لیے کیا رستہ متعین کیا ہے کہ ہمیں اپنی عیدیں کیسے منانی چاہیے؟ یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو آج ہم اس بحث میں لائیں گے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے ناظرین مکرم کہ ایک تأثر یہ دیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اسلام میں کسی بھی نوعیت کی تفریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ خیال خام ہے، یہ بہتان ہے اسلام پر۔ اسلام اتنا جاندار اور اتنا متوازن اور اتنا مذہب دین ہے کہ شاید ہی ایسی کوئی اور مثال ملتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان ایمان ہے، جو روح اسلام ہے، آپ اتنے شگفتہ مزاج تھے۔ آپ کی خوش طبعی کے کتنے ہی واقعات تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہیں، اگر ہم انہیں پڑھیں تو بے مثال مسرت ہوتی ہے۔ ایک جیتا جاگتا تصور انسان جو خوشیوں میں شریک ہے اور جو رغبت دلاتا ہے خوشیوں کی طرف، اور چونکہ وہ بشیر بھی ہے اور ساتھ میں نذیر بھی ہے، تو وہ اپنے دونوں فریضے بیک وقت ادا کرتا ہے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو، اپنے ماننے والوں کو تفریح کی اجازت دی ہے، جشن منانے کی اجازت دی ہے، اظہار خوشی کے مواقع فراہم کیے ہیں، مسرت کے احساسات ظاہر کرنے کے لیے کھلی اجازت دی ہے، لیکن اپنی حدود و قیود کے مطابق۔ اسلام میں کسی بھی تفریح کو مادر پدر آزاد انداز میں منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ وہ نکتہ ہے جس پر غلط فہمی بنا کر ایک بالکل اور رنگ دے کر بتایا جاتا ہے کہ اسلام تو ڈسکریج کرتا ہے خوشیاں منانے کو۔ ہرگز نہیں، اسلام بالکل ڈسکریج نہیں کرتا ہے خوشیاں منانے کو۔ اللہ کے رسول نے خوشیاں منائیں،
اور آپ کے حکم پر آپ کے ماننے والوں اور چاہنے والوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ سوال بس صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی خوشیاں مناتے ہوئے انہیں دائرہ خرافات میں داخل ہونے سے بچانا ہے کہ وہ ایسے لہو و لعب میں داخل نہ ہو جائیں جو اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہو، دائرہ اخلاق سے باہر نہ چلے جائیں۔ ہماری کوئی بھی تفریحی سرگرمی ایسی نہ ہو جو ہماری نمازوں کو ضائع کر دے۔ سرگرمی جو تفریحی ہے اور خوشی کی ہے، اس میں بھی ہمیں یاد خدا سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ احکام ہیں۔ یہ مسئلہ ضروری تھا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خصوصاً نوجوان نسل کو، جو بہت سارے اس طرح کے سوالات بسا اوقات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، یہ ہمارے دینی شعائر میں سے ہے، اور یہ ان عبادات کا تکملہ ہے ایک طرح سے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں پورا رمضان المبارک، اور جو ہم قربانیاں کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کچھ شرعی مسائل ہیں، ہمیں ان مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ہم اگر ان مسائل سے آگاہ نہیں ہوں گے تو یقیناً کوئی کوتاہی کر بیٹھیں گے۔ یہ جو کوتاہی ہے یا علم حاصل نہ کرنا ہے، یہ اللہ کے ہاں شاید کوئی بہت ٹھوس عذر ہمارا نہ بن سکے، کیونکہ ہم اگر دنیا جہان کا علم حاصل کر لیتے ہیں، ہر طرح کی معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں اور اپنے علم کو اور اپنی انفارمیشن کو اپ ڈیٹ رکھنے کے عادی ہیں، تو صرف ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں ہی معلومات اکٹھی کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ وہیں ہمارے پاس قلت وقت ہوتی ہے، قلت فرصت ہوتی ہے، تو یہ بھی کوئی معقول جواز نہیں ہے۔ ہم زحمت دیتے ہیں ہر ایسے موقع پر مستند ترین علماء کو، بہت ہی محترم علماء کو، کہ وہ بہت ہی شفقت سے، محبت سے اللہ کے رسول کے احکام کی روشنی میں، شریعت کے احکام حقہ کی روشنی میں آپ تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ اپنے جشن، اپنی عیدیں کس طرح منائیں۔ ہمیں اعیاد کو زندہ رکھنا ہے، اسلامی معاشرے میں عیدوں کو زندہ رکھنا ہے، ان کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ جو ہی ہم روح عید سے غافل ہو جائیں گے تو پھر ہم ایک انبوہ حیوانات ہوں گے۔ علامہ اقبال زندگی بھر بڑے اہتمام سے بادشاہی مسجد میں عیدین کی نمازوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عیدین کے اجتماعات کو دیکھنا شکوہ اسلامی کو یاد دلاتا ہے، عظمت اسلام کا سکہ دلوں پر بیٹھتا ہے۔ اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ جو جمع غفیر ہوتا ہے، یہ ایسا جیتا جاگتا جمع غفیر ہو، یہ زندہ دلوں والے مسلمان ہوں، یہ بیدار روحوں والے مسلمان ہوں، تو پتہ چلے کہ یہ دنیا کا پانسا پلٹ سکتے ہیں۔ یہ سارے پہلو ہم نے آج کی اس گفتگو میں آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ اعیاد کا دینی پہلو، اس کے روحانی تقاضے، اندازہ فرما لیجیے آپ، روحانی تقاضے ہیں۔ عید کا دن ہے، امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا گیا کہ آپ خشک روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے بڑے حسرت سے، بڑے غم سے، بڑے دکھ سے کہا، اے ابو تراب، اللہ آپ سے راضی ہو، آج عید کا دن ہے اور آپ روکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ تو حضرت شیر خدا مولا علی مشکل کشا نے فرمایا تھا، میاں ہمارے لیے تو عید کا دن وہ دن ہے جب ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے شیخ طریقت ہیں، روحانیت میں ان کے فیضان کے چشمے پوری روئے زمین پر جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان سلامت رہ کر جاؤں گا۔ یہ وہ روحانی تصور عید ہے جس سے ہم نہ جانے کیوں غافل ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم اس کے دینی اور شرعی پہلو کو، اس کے ثقافتی اور سماجی پہلو کو اور اس کے روحانی پہلو کو بھی پیش نظر رکھیں گے آج کی گفتگو میں۔ اور ناظرین میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی ہماری آج کی معروضات بطور خاص غور سے سنیں اور نوجوان نسلیں بالکل ضرور سنیں۔ نوجوانوں کا ہمارے جو اعیاد ہوتی ہیں یا جتنے بھی جشن ہوتے ہیں، کچھ ہمارے قومی جشن بھی ہوتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور یہ ہمیں کہنا چاہیے
کیونکہ اگر ہم پورے خلوص کے ساتھ اپنی غلطیوں یا کوتاہیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے تو ہم علمی اور دینی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہوں گے۔ عیدوں پر، قومی اور ملی تہواروں پر، موسمی تہواروں پر ہماری نوجوان نسل کا جو طرز عمل بالعموم دیکھنے میں آتا ہے وہ کوئی بہت قابل فخر نہیں ہے، وہ قابل اطمینان بھی نہیں ہے۔ تمام نوجوان نسل کے علمبرداروں کو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کریں کہ یہ میری امت کے نوجوان ہیں اور یہ میرے اسلام کا مستقبل ہے۔ ایک اچھا مسلمان، ایک با اخلاق مسلمان، ایک مہذب اور شائستہ مسلمان پوری دنیا میں اسلام کے بہتر تعارف کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے طرز عمل کو دیکھ کے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، کہاں کے ہیں، آپ کا مذہب کون سا ہے، کس کو مانتے ہیں، آپ کے پیشوا کون ہیں، ہمیں بھی ان کا رستہ دکھائیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم اپنے قول و فعل سے ان لوگوں کو دور کریں، وہ لوگ ہم کو ناپسند کرنے لگیں اور ان کا یہ تاثر ہو کہ یہ کیسے اجڑ اور گنوار لوگ ہیں، کتنے غیر مہذب اور کتنے ناشائستہ ہیں، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کہاں تک بات جائے گی۔ ہمیں از راہ کرم میری درخواست ہے، دست بستہ درخواست ہے اپنے نوجوانوں سے کہ اپنے تہواروں کو، اپنی عیدوں کو خوشگوار بنائیے، شائستگی اور تہذیب کا مرکب بنائیے اور صحیح اسلامی ثقافت کا مظہر بنائیے۔ بہت عنایت آپ کی سماعتوں کی۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں، جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب نے بھی کرم فرمایا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں فرداً۔ سچ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر بھی آپ کا بہت ممنون ہوں، اور میرے سامعین تو ظاہر ہے آپ کے علم سے، آپ کے فضل سے ہر روز اکتساب کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین محترم آپ کی پسندیدہ شخصیت، میرے پسندیدہ قوال، بہت محترم شخصیت، عالمی شہرت یافتہ جناب شیر میاں داد خان قوال صاحب، اور ان کے بہت اچھے، بہت مؤدب اور بہت تعاون کرنے والے ساتھی بھی موجود ہیں۔ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری رونقیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عید الفطر، اس کی اہمیت، مسائل اور احکام۔ حضرت مفتی فاروق صاحب، عیدوں کی دینی اہمیت کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کی ہمارے لیے معاشرتی اہمیت بھی ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید اسلامی شعائر میں سے ایک ہے اور ہمارا وہ تہوار ہے جس کی جڑیں ہمارے دین نے قائم کی ہیں۔ بے شک نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا جی کہ وہ کچھ خوشی کے کھیل کود سے لبریز تہوار سجایا کرتے اور کچھ رسمیں تھیں جنہیں وہ منایا کرتے تھے، قائم رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ابدلکم بہما خیرا منہما۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر دو تہوار عطا کر دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر
اور عید الاضحیٰ کی صورت میں 2 تہوار اپنی امت کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہماری عید ہے۔ واہ، عید کا معنی ہے کہ وہ خوشی جو جی، بار 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 پلٹ کر آئے۔ چونکہ یہ ہر سال خوشی کا دن آتا ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور وہ نعمتیں جو بار بار بندوں کی طرف رجوع کریں، جی، جس دن وہ رجوع کریں اس کو عید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب۔ اس اعتبار سے عید دراصل یوم رحمت ہے، یوم نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ گزشتہ ادیان میں بھی، اور وہ ادیان جو اسلام کی ہی صورت میں انبیاء اکرام سے منسوب رہے جی، اور وہ مختلف زمانوں میں تسلسل سے چلتے آ رہے، ان میں بھی عید کا تصور تھا۔ جی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کی حضور درخواست پیش کی تھی ہاں ہاں ہاں، کہ مالک ہم پر ایک آسمان سے مائدہ مائدہ نازل انزل فرما۔ علینا مائدۃ من السماء کمال، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ ہم اس دن کو، جس دن مائدہ اترے گا، دسترخوان نعمت اترے گا، ہم اس دن کو یوم عید بنائیں گے، اور میری امت کے اولین اور آخرین سب یوم عید منائیں واہ گے۔ واہ، تو گویا در اصل یوم عید یوم نعمت ہوتا ہے، واہ، یوم تشکر بھی۔ یوم تشکر بھی ہوتا ہے، یوم رحمت بھی ہوتا ہے۔ تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے شکر سے جوڑا ہے، عید کی نماز کی صورت میں، اور جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں جی، اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو۔ اچھا، کیونکہ یہ آیت ہی شہر رمضان شہر الذی سے رمضان شروع ہو الذی رہی ہے، انزل۔ تو تم ان کی گنتی پوری کرو، اور جب یہ گنتی پوری ہو جائے جی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سبحان اللہ، تو پھر گنتی پوری ہونے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، واہ واہ، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کبریائی لا کا ذکر الہ کرو۔ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ، اس صورت میں کہو جو حضور کی سنت بھی ہے کہ آپ یہی تکبیرات پڑھا کرتے تھے، یا ان کے علاوہ بھی آپ جو الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت و شان کا اظہار کر سکیں، وہ الفاظ ادا کیجئے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوم عید دراصل خوشی کا دن بھی ہے، انعام اور رحمت کا دن بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بیان کا دن بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ہی وقت میں تشکر کا دن بھی ہے۔ سبحان اللہ، بندے ان سارے اعمال کے بیچ میں رہ کر خوشی کا اظہار کریں۔ واہ، سبحان دیکھیں یہ قرآن مجید نے اور احادیث نے جو ہمیں ترتیب دی ہے، جی، ان کے دائرے میں رہ کر اگر ہم اس خوشی کا اظہار کریں تو یہ وہ خوشی بنے گی جو محمود ہے، جو مطلوب ہے، اور جو عند اللہ پسندیدہ ہے، اور بندہ رتب و یابس سے بھی بچے گا، اور پھر افراط و تفریط سے بھی بچے گا، عدم اعتدالی سے بھی بچے گا، اور وہ اس ٹریک پر رہے گا جو ٹریک اس کے لیے کسی قسم کے مواخذے کا باعث نہیں بنے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کو 2 ہجری میں جب قائم فرمایا تو اس کے بعد مسلسل آپ نے اپنی تمام حیات ظاہری میں اس عید کو خود بنفس نفیس صحابہ اکرام کے ساتھ ادا کیا اور منایا۔ ماشاءاللہ۔ عید الفطر، فطر کا معنی ہوتا ہے افطار، یعنی روزہ کھولنا، ٹھیک، کھانا پینا۔ جی، کھانا پینا۔ تو عید الفطر یعنی وہ دن جو رمضان کے پورا ہونے کے بعد
مومنوں کے لیے کھانے پینے کا دن ہے، ہاں افطار کا دن ہے، ان پابندیوں کے اٹھ جانے کا دن ہے جو رمضان کی صورت میں ہم پر قائم کی گئی یہ بھی حضور درست ہے کہ عید جو بھی ہو اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا؟ دیکھیں عید الفطر کا یہی معنی ہے یہی معنی ہے کہ یہ کھانے پینے کا دن ہاں ہے، افطار کا دن ہے، اور عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھنا منع فرمایا۔ منع فرق اچھا اس لیے عید والے دن روزہ رکھنا سرے سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھے تو اس کے لیے توڑنا واجب ہے، اللہ وہ اس دن کو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ عید کے دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی جانب سے مہمان نوازی کا دن بنایا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان میزبان اللہ ہے اور بندے مہمان ہیں، مہمان اور آج کے دن وہ اس کے دسترخوان نعمت سے اس کی نعمتیں تناول کریں۔ لہٰذا جب اللہ نے اس دن کو اپنی نعمتوں کے استعمال اور کھانے کا دن قرار دیا ہے تو لہٰذا اس دن کو بندے روزہ نہیں رکھ نہیں سکتے۔ رکھنا چاہیے۔ جس طرح کے احکام شرع ہیں، سنت نبوی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر جامی صاحب، عید الفطر میں ایک تصور ہے فطرانے کا بھی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کے دینی اور سماجی فوائد کیا ہیں، اور یہ فطرانہ خرچ کہاں کیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، آپ نے عید کی مناسبت سے بڑی خوبصورت تمہیدی گفتگو فرمائی، اور ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے بڑا اس میں رنگ بھرا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ایک نظام قدرت رہا ہے، ہر چیز کو ایک ڈسپلن میں رکھ کر قبلہ نظامی صاحب دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس چیز سے وابستہ چیزوں کی سمجھ آنے میں سہولت ہو۔ جی دیکھیں ماہ رمضان شروع ہونے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر شر کے تمام منابع بند کر دیے۔ پھر اس کے اوپر دیکھیں کہ ہمیں 3 سے 4 چیزوں پر بہت پریکٹس کرائی گئی۔ روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنی ہے، اور اعتکاف بیٹھنا ہے، تاکہ حصول تقویٰ کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی پریکٹس کر کے بندہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ایک پاکیزہ ظرف کے طور پر سامنے آ جائے۔ اب تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص اس میں انڈیلی جا سکے، وہ دنیاوی برکتیں بھی ساری لے کے آ رہی ہے، اخروی برکتیں بھی لے کے آ رہی ہے، قرب الہی کا ماحول بھی لے کے آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں قبلہ نظامی صاحب جب چیز کو ہم نظام کے طور پر دیکھتے ہیں نا، تو یہ جو فطرانے کا صدقہ ہے، یہ صدقہ تو فطر ہے، یہ بنیادی طور پر ماہ رمضان میں کہیں رہ گئی کوتاہی کے عوض مالی معاوضے کے طور پر مستحقین کو ایک رقم پیش کرنی ہے۔ یہ مالی عبادت بھی ہو گئی، مالی عبادت ہو گئی۔ اچھا، اس میں ذرا توازن دیکھیں۔ جی، حالانکہ روزے کے جو اعمال کی نوعیت ہے وہ الگ ہے، جی ہاں، اس کے ازالے کے لیے نوافل رکھے جا سکتے تھے، روزے رکھے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اپنی رحمت کا میسیج دیتا ہے کہ میں صرف آخرت کا رب نہیں ہوں، میں تمہاری دنیا کا بھی رب ہوں۔ کیا بات ہے! تو یہاں دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کتنا توازن ملحوظ ہے۔ غریب اور مسکین بھی اللہ کا کنبہ ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں، تو ان کو باقاعدہ اس میں شامل رکھ کے ان کو گویا کہ عیدی دی جا رہی ہے۔ کیا بات! اور وہ جو مسلمان بندہ ہے جو ماہ رمضان کے روزے میں اگر کسی جگہ کوتاہی ہو گئی ہے، اس کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے، یعنی ایک عبادت کا ازالہ جو روحانی نوعیت کی ہے وہ مالی عبادت کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اس کمبینیشن حضور یہ بھی آسانی ہے اللہ کی طرف سے، بہت آسانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جہاں غریبوں کو حصہ مل رہا ہے وہاں ان لوگوں کو ازالہ کرتے ہوئے ذرا دنیاوی شعور بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام دین اور دنیا کے تمام امور کی رہنمائی کرتا ہے، تو ان اعمال کا ایک موازنہ کر کے دیکھا کریں تاکہ اس سے اندازہ لگے کہ ہمارے دین میں گنجائش کتنی ہے،
حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن کس طرح ہے. اب وہ جو آپ نے فرمایا جو فطرانے کی عام طور پر جو مقدار متعین کی گئی ہمارے علماء نے جی وہ کہتے جی گندم کے حساب سے تو 300 روپے دینے چاہیے, اچھا جی, جو کے حساب سے 1100 روپے بنتے ہیں, اچھا, اور کھجور کے اعتبار سے بنتے ہیں 1600, کشمش کے اعتبار سے بنتے ہیں 3800, اچھا, اور منقع اور اعلیٰ کھجور کے اعتبار سے بنتے ہیں 5000 روپے. جی, تو ہمارے علماء نے لوگوں کی سہولت کے پیش نظر اور عزیمت کے طور پر یہ جملے کہے ہیں, اگر کوئی بندہ صاحب کشائش ہے جی, اور اچھی گنجائش رکھتا ہے تو ان فطرانوں میں جو اس کی مالی اعتبار سے بہتر صورت بنتی ہے نا, وہ اگر مستحقین تک پہنچائے تو وہ سب سے بہتر صورت ہے. ہاں, ملوں کے مالک اگر 300 روپے والا فطرانہ دیں جی ہاں. تو وہ ان کے لیے کوئی ایسا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ صدائیں لگا رہی ہے, اس موقع پر بھی اگر بندے بخل کر بیٹھیں تو پھر رحمت اللہ تعالیٰ پھر اس کو سمیٹ لیتا ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اس جو فطرانہ ہے, یہ صدقہ فطرانہ, یہ عید سے پہلے دینا چاہیے, اچھا, اور اپنی تمام اولاد کی طرف سے دینا چاہیے, اور دینا اس بندے کو چاہیے جس کی اپنی ضروریات اصلیہ پوری ہو جاتی ہیں, یعنی اس سے اوپر اگر اس کا مال ہے تو اس کو صدقہ فطرانہ دینا چاہیے. یہ نقد بھی دیا جا سکتا ہے اور جنس کی صورت میں, جنس کی دونوں صورتوں میں دیا جا سکتا ہے. جی ہاں. اور پھر اس کے دینی فوائد, جی, اس کی سماجی فوائد. دینی فائدے کا تو رنگ دیکھیں کہ یہ آپ کی روزے کی کوتاہی کا ازالہ کر رہا ہے, جی, اس کو ذرا دیکھیں. پھر لگتا یہ ہے کہ دینی اعتبار سے جو مسلمانوں کے اندر اخوت دینیہ کا رخ ہے, بہت خوب, جو اتحاد کا رخ ہے, دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہے, وہ ایک بندے کے اندر وہ چیزیں بھی پیدا کرتا ہے. یعنی ایمان کی جتنی بھی برانچیں ہیں نا, ان برانچوں میں تکلیف کو دور کرنا یہ باقاعدہ ایمان کے عناصر میں شامل کی گئی ہے. تو وہ جو تکلیف کو دور کرنے والی چیز ہے, یہاں ایک مومن بندے سے پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ آپ صدقہ فطرانہ جب دیں گے تو آپ کو سخاوت کی عادت پڑے گی تاکہ آپ پھر اس ماحول میں شامل ہوں. واہ, اور سماجی اعتبار سے تو ویسے دیکھ لیں, جیسے آپ نے اچھا جملہ کہا, شکوہ اسلام کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی گیدرنگ ہے, اللہ کرے یہ بیداری عقل اور بیداری روح کے کامل تقاضوں کے ساتھ ہو تو پھر تو چہار رنگ لگتے ہیں. ایک مومن بندے کو قبلہ نظامی صاحب اس کی باڈی لینگویج بتانی چاہیے کہ یار وقار, رحمت, عزت اور سخاوت یہ اس کی طبیعت کے عناصر لگتے ہیں. علامہ اقبال ہی نے کہا نا جی, عید آزاداں شکوہ ملک و دین, ٹھیک ہے, عید محکومہ ہجوم مومنین. تو وہ تو محض پھر اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان میں وہ شان نہیں ہے, آن نہیں ہے, سکندری نہیں ہے, کیسری نہیں ہے, ابو ذری نہیں ہے, وہ ساری شانیں نہیں ہیں جو ہمارے اکابر میں تھیں جب انہوں نے دنیا پر حکومتیں کیں. ناظرین مکرم, ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے, بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عید الفطر, اس کی اہمیت, اس کے تقاضے, اس کے احکام, اس کے آداب, اس پر ہماری بات چیت جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے عید الفطر, مسائل, احکام. محترم بخاری صاحب, اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا,
اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا، یہ بھی کہنا کہ میری عید مبارک کر دے۔ واہ، تو آپ ارشاد فرمائیے کہ اگر چاند کسی جگہ نظر نہ آئے، آس پاس کے علاقے میں نظر آ جائے، جیسے فرض کریں افغانستان میں نظر آ جائے اور پاکستان میں نظر نہ آئے، تو کیا حکم ہے؟ افغانستان میں آ گیا ہے۔ ہاں جی، افغانستان میں چاند نظر آ گیا ہے، تو کیا حکم ہے اس طرح کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ حضور والا، اور اس سوال میں دو تین چیزیں ہیں جن کی وضاحت ہمیں مطلوب ہے تاکہ بہتر انداز سے سمجھا جا سکے۔ عید الفطر ہو یا دیگر جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ان کو ہم چاند دیکھنے سے، یعنی کہ رؤیت ہلال جس کی اصطلاح ہے، یعنی چاند دیکھنے سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اب جس طرح آپ نے سوال فرمایا کہ کسی ایک علاقے میں چاند نظر آ گیا، دوسرے میں نہیں آیا، تو جہاں نظر نہیں آیا وہ قریبی علاقے کے مطابق اپنا رمضان کا آغاز کریں گے یا عید کریں گے یا نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے تو جب ہم قرآن عزیز سے رہنمائی لیتے ہیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ جب یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں فرمائیے کہ چاند جو ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اوقات کا تعین کیا جا سکے اور حج کا جو موسم اور ایام ہے ان کی تعین کی جا سکے۔ تو بنیادی طور پہ چاند کی اہمیت تو ہے، جس کو واضح طور پہ نص قرآنی میں ارشاد فرمایا گیا، اور اس کی وضاحت میں آقا نے فرمایا، معروف حدیث متفق علیہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو تو وہ بھی چاند دیکھ کر اس کی رؤیت سے، اور جب افطار کرنا ہے یعنی عید الفطر کا آغاز ہونا ہے، شوال کا آغاز ہونا ہے، تو وہ بھی چاند دیکھ کر۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اور اگر 29 رمضان کو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ مطلع ابر آلود ہے تو پھر 30 جو روزے پورے کریں، آپ مکمل کریں۔ یہ بیان تو اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ تو واضح ہو گیا کہ رمضان کا آغاز بھی اور عید الفطر بھی یا دیگر جتنے بھی اسلامی مہینے ان میں چاند کی اہمیت بہت اہم ہے۔ اب یہاں ایک اور اصطلاح عمومی طور پہ بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کی جاتی وہ ہے اختلاف مطالع، یعنی اختلاف مطالع یہ معتبر ہے یا نہیں ہے؟ درست، یہ بنیادی طور پہ آپ کا سوال یہی تھا۔ تو اس میں ہم پہلے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اختلاف مطالع کیا ہے۔ تو مطالع یہ جمع کا لفظ ہے جس کا واحد مطلع ہے، اور مطلع اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جہاں چاند کے غروب اور چاند کے طلوع کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اختلاف مطالع سے مراد یہ ہوگا کہ اگر ایک علاقے میں چاند کے طلوع ہونے کا وقت اور ہے اور دوسرے میں اور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مطلع مختلف ہو گیا۔ جب مطلع مختلف ہو گیا تو کیا وہ اختلاف معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح۔ تو کیا اتحاد مطالع ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بنیادی اختلاف ہے جو فقہا کے ہاں اور علماء کے ہاں ہمیشہ موجود رہا ہے، کیونکہ یہ زمین جو ہے یہ ایک کروی شکل میں ہے، گول ہے، گیند نما ہے، تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں پوری زمین پہ چاند طلوع ہو اور ایک ہی وقت میں غروب ہو۔ جب ہم ٹائم زونز کو دیکھتے ہیں تو جہاں 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے کا فرق آ رہا ہے، یعنی اب یہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہ سحر کا وقت ہے، اور کہیں امریکہ کینیڈا میں چلے جائیں تو وہاں پچھلی دوپہر ابھی چل رہی ہے۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں؟ تو یہ مون سائٹنگ کے زونز جو ہیں وہ بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو زونز ہیں یہ سائنٹیفکلی متعین ہیں؟ جی بالکل متعین، کہ مطلع کتنے جگہ پر مختلف ہو جاتا ہے؟ جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں۔ تو اب اس میں علماء کرام نے 2 آراء رکھی ہیں ہمیشہ۔ جمہور علماء کے جن میں حضرت امام اعظم کی طرف منسوب بھی ایک رائے شامل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مطلع مختلف بھی ہو اور ایک جگہ چاند نظر نہیں آیا اور قریبی علاقے میں نظر آ گیا اور وہاں شرعی شہادت موجود ہے اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے، تو آپ قریبی علاقے کے چاند کے مطابق رمضان کا بھی آغاز کر سکتے ہیں اور عید بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن شوافع کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، اختلاف مطالع معتبر ہے، تو لہٰذا ہر علاقہ اپنے مطلع کے مطابق چاند کو دیکھے گا اور اس کے مطابق شرعی شہادت ہوگی، پھر اس کی تصدیق ہوگی، تو اس کے بعد ہی رمضان یا عید کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 2 مختلف آراء جو ہیں یہاں یہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں نا قریبی علاقہ، تو قریبی علاقے کی کوئی تحدید ہے، تعیین ہے؟ اس کے بارے میں فقہا کی بڑی واضح رائے ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک اگر مسافت اتنی ہے، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کہہ لیجئے اتنی مسافت ہے جتنا اس زمانے میں سفر کرنے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا، 1 مہینے کی مسافت،
ٹھیک ہے، اس وقت جو ذرائع نقل و حمل تھے، آپ اونٹ پہ یا گھوڑے پہ جہاں بھی سواری کرتے ہیں، تو اگر اتنا ہے تو یوں سمجھیے کہ اب اس علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے تک اختلاف مطالع ہو گیا ہے، مطلب مختلف ہو گیا ہے، اور اگر اس سے تھوڑا سفر ہے کم ہے تو وہ قریبی ہی علاقہ وہ ہی قریبی ہی کو سمجھا شمار جائے گا، تو اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں، اور فقہا کی رائے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ آج کے زمانے میں 3 آراء ہمارے سامنے آتی ہیں، علماء رائے دیتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ قریبی علاقے کے مطابق اگر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور اختلاف مطالع نہیں ہے، مسئلہ ایک ہی ہے، تو اس کا اعتبار کر کے تو قریبی علاقے کے مطابق آپ عید کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا جو آپ کے سوال میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اتنا دور دراز ہے وہ علاقہ تو اب وہ ممکن نہیں ہے، عقلی طور پہ بھی اس کی توجیہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے علاقے کے مطابق کریں گے۔ تیسری صورت بہت اہم ہے اور آج کے دور میں ضروری ہے کہ جب سائنسی اتنی ایجادات ہو چکی ہیں، فلکیات کے معاملات ہیں، سائنسی ڈیٹا موجود ہے، تو اس کو بھی ہم تائید کے طور پہ تو بہرحال استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس کو بنیادی وجہ شہادت نہ بھی بنایا جا سکے لیکن تائیدی صورت میں اسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کیونکہ رویت کا لفظ بولا گیا، رویت کے لفظ میں بھی اختلاف رہا ہے کہ رویت سے مراد یہ سر کی آنکھ سے دیکھنا، تو جس زمانے میں یہ ایجادات موجود نہیں تھیں اس وقت تک تو سر کی آنکھ سے دیکھنا ہی ممکن تھا، تو آج رویت کی بھی 3 صورتیں ہو گئی ہیں۔ ایک تو بصری رویت ہے، یعنی جو سر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، دوسری فلکیاتی رویت ہے، اور تیسری جو ہے نا وہ ڈیجیٹل اور تصویری رویت ہے۔ بصری رویت یہ ہے کہ آپ سر کی آنکھ کے ساتھ یا چلیں دوربین کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ بصری رویت میں آتا ہے، اور اکثر مسلم ممالک میں ابھی تک وہی طریقہ کار جو وہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے پھر رویت ہلال کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں اور ہر ملک میں وہ موجود ہے۔ فلکیاتی رویت یہ ہے کہ سر کی آنکھ سے اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو آپ فلکیاتی حساب سے یا سائنسی ڈیٹا کے مطابق چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہر آنے والے دن کا حساب بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ آج چند مسلم ممالک جن میں شاید ملائیشیا بھی شامل ہے، وہ فلکیاتی رویت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے بجے چاند پیدا ہوگا، اتنے بجے پیدا ہوگا اور اتنے بجے وہ قابل دید ہوگا، کتنے گھنٹے کا ہوگا، ہو سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے، نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ڈیجیٹل، جب آپ جدید کیمروں کے ذریعے دیکھتے ہیں، ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں، تو وہ چیزیں مزید واضح ہو جاتی ہیں، تو لہذا یہ بھی رویت ہے، وہ بھی رویت ہے، لیکن ہم اس بات پہ زیادہ اصرار کر جاتے ہیں کہ سر کی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے، لیکن ان سارے مسائل کا حل رویت حلال کمیٹی کا فیصلہ ہی ہے، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جن ممالک میں وہ کمیٹیاں موجود ہیں ہمیں اپنی ذات کو تکلیف ما لا یطاق کا شکار نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علماء کرام کو بدنیتی پہ مبنی فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی ان کے پاس دستیاب وسائل ہوتے ہیں، سہولیات ہوتی ہیں، اور یقیناً ہمارے آج کے جدید جتنے بھی ادارے موجود ہیں وہ ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر تو وہ علاقہ اتنی قربت میں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کا اور اس علاقے کا مطلع ایک ہے، تو پھر اس کی شہادت کے مطابق عید کی جا سکتی ہے اور رمضان کا آغاز بھی کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو تصور ہے کہ جی فرض کریں ایک جغرافیائی اکائی ہے، ایک ملک ہے، کہ پورے ملک میں ایک ہی عید ہونی چاہیے، یہ عذرو شریعت کوئی پابندی ہے یا کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ عذرو شریعت تو نہیں ہے، کیونکہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ بعض اوقات ملک اتنے بڑے ہیں، صرف پاکستان کے ایک ملک کی تو بات نہیں، انڈونیشیا بھی تو ہے نا، بڑے ملک ہیں، وہاں 1 مہینے کی مسافت سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن نظم سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے، اور جس طرح آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ عید کا موقع کیونکہ اجتماعیت کا اظہار کرنے کے لیے ہے، تو لہذا ہمیں اس نظم کے مطابق ہی فیصلے کرنے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب، یہ جو مشہور ہے کہ 2 خطبے اکٹھے ہونے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور اگر جمعے کو عید ہو جائے تو بہت بھاری پڑتی ہے، یہ بس ایسے ہی مت ہے یا کوئی اس کے پیچھے ہے پکی بات؟ نہیں، کوئی بھاری نہیں پڑتی جی، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر زیادہ ہو تو زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ظاہری میں متعدد عیدیں جمعے والے دن آئی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سوال کے جواب میں کہ عید اور جمعہ اکٹھا ہو گیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ذکر اور خیر کو جمع فرما دیا ہے، یعنی اس میں تمہارے لیے مزید بھلائی ہے کہ اس کی یاد بھی زیادہ ہو رہی ہے
اور اس کی طرف سے تمہارے لیے خیر بھی زیادہ نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. لہذا یہ محض ایک خدشہ، ایک وسوسہ، ایک بدشگونی لینے کے مترادف ہے. اور غالباً یہ صرف بر صغیر میں ہے، یہ یہیں پہ ہے. عربوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ شاید جس دن جمعہ ہو اس دن عید آ جائے تو وہ بھاری ہوتی ہے، وہ حکومت کے لیے خاص طور خطرہ ہوتی ہے. خطرہ ہوتی ہے. تو ایسی کوئی یاد الہی، ذکر الہی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوتا، یہ باعث خیر ہی ہوتا ہے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. حضور، عید الفطر کی نماز کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بہت مشکل ہے کہتے ہیں؟ نماز عید کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ پڑھنا واجب ہے، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان حضرت ام عطیہ نے نقل کیا. جی. آپ نے فرمایا کہ حضور پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا، امرنا ان نخرج العواتق والحیض، کہ ہم عید والے دن جی قریب البلوغ بچیوں کو، حتیٰ کہ جو خواتین حیض سے ہوں ان کو بھی لے کر عید کے لیے آئیں. اچھا، ماشاءاللہ. اور یہ بھی فرمایا کہ جن کے پاس پردہ نہ ہو وہ اڑوس پڑوس سے پردہ لے کے با پردہ آئیں. واہ واہ. اچھا، اس میں ایک تو امرنا کا لفظ آیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا، اور پھر سرکار کریم علیہ السلام نے جب تک مدینہ طیبہ میں 8 سال عید کی نماز خود ادا فرماتے رہے، تو حکم بھی دیا، مواظبت بھی فرمائی. تو احناف کا یہی استدلال ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز واجب ہے. یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے کہ بچیاں بھی آئیں اور خواتین وہ آئیں، ایون کہ حیض والی خواتین آئیں، تو حیض والی خواتین نے نماز تو نہیں پڑھنی تھی، مصلی سے دور ہو کر وہ بیٹھ گئیں، باقیوں نے خطبہ بھی سنا، نماز بھی ادا کی. اس سے مقصود کیا تھا؟ اس سے مقصود بھی شکوہ اسلام کا اظہار تھا، اجتماعیت جس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو، اور اس دور میں اس کی ضرورت تھی. آج بھی مشروع ہے، خواتین آ سکتی ہیں، باپردہ اہتمام ہو، الگ اہتمام ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ عید کی نماز ہمارے نبی علیہ السلام نے تمام حیات مبارکہ میں کھلے میدان میں ادا فرمائی ہے. تو آج بھی اگر اس طرح کا اہتمام ہو خواتین کے لیے الگ سے تو وہ ضرور حاضر ہو سکتی ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بالکل، آج بھی ضرورت ہے اسلام کی شان و شوکت کے اظہار کا. نماز عید جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں. حضرت سعید بن عاص آئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ بن یمان بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سوال کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ نماز عید کیسے پڑھیں؟ انہوں نے کہا حضرت حذیفہ سے پوچھو. حضرت حذیفہ کے پاس آئے، نماز عید کیسے پڑھیں؟ انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہوئے سیدنا عبداللہ بن مسعود، ان سے پوچھ لو. یہ دراصل ادب ہے. ہمارے علماء بھی جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تو فرماتے تھے کہ یہ فقیہ ہے شہر، اس شہر کے یہ ہیں، آپ ان سے مسئلہ استفسار فرمائیں. یہ روایت بڑا عرصہ رہی ہے ہمارے بزرگوں کے ہاں. اب ہم جیسے ناکارہ آ گئے تو ہم اچھل کے کہتے ہیں میں مسئلہ بتاؤں. علماء ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے، جس شہر میں جاتے تھے اس شہر کے عالم دین کے احترام میں خود مسئلہ ذکر نہ کرتے بلکہ لوگوں کو ان کی طرف راجع کرتے. اسی طرح حضور مشائخ بھی جس شہر میں جاتے بیعت نہیں فرماتے تھے، جو وہاں کے مشائخ ہوتے تھے ادھر رجوع کرواتے تھے. اس میں ان کی حکمت تھی کہ مقامی لوگوں کا رجوع ان کی طرف رہے اور یہ ہستی ان کی رہنمائی فرمائیں اور ان کی نظر میں اپنے شہر کے اس عالم اور فقیہ کا احترام غالب رہے، مرتبہ اور درجہ رہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے پھر نماز عید کا طریقہ بیان فرمایا. شرح معانی الآثار میں یہ ساری روایات موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید اس طرح ادا فرمائی کہ آپ نے ثنا پڑھی. ثنا کے بعد آپ نے 3 تکبیرات پڑھی ہیں. اچھا. اور اس میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر 2 تکبیروں پر چھوڑ دیے اور تیسری تکبیر پر آپ نے ہاتھ باندھے اور پھر آپ نے فاتحہ پڑھی اور قرات پڑھی.
دوسری رکعت جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سورہ فاتحہ اور قرات پڑھی، اچھا اس کے بعد آپ نے 4 تکبیرات پڑھی۔ جی 3 تکبیروں پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر آپ نے چھوڑ دیے، اور چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر تھی، وہ آپ نے فرما کر رکوع میں تو اس طرح نماز عید میں 6 زائد تکبیرات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ 3 پہلی رکعت میں ہیں اور 3 دوسری رکعت میں ہیں، تو اس طرح 6 تکبیرات، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے قبل اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد 3 تکبیرات پڑھی جائیں گی، اور چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ نماز عید کا جو وقت ہے جی اس حوالے سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ نماز عید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، سنن نبی داؤد میں حدیث ہیں، شرح معانی الاثار میں ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس اور کثیر صحابہ کی یہ روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عجل الاضحیٰ وأخر الفطر۔ اچھا کہ جب نماز عید الاضحیٰ پڑھو تو سورج نکلنے کے بعد جی اس میں جلدی کرو، جو مکروہ وقت ہے اس کو گزار کر، اور جو نماز عید الفطر ہے اس میں تاخیر کرو۔ تو حضور علیہ السلام خود جو نماز عید الفطر ادا فرماتے وہ چاشت کے وقت میں ادا فرماتے، اچھا قدر تاخیر کر کے، جب سورج کچھ بلند ہو جاتا، یعنی سورج فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے، 20 منٹ مکروہ کے بھی گزر گئے، اب اس کے بعد سورج قدر بلند ہو جاتا، چاشت کا وقت ہوتا، تو آپ نماز عید الفطر ادا فرمانے کے لیے تشریف لاتے۔ عید الفطر کا یہ وقت ہے سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد سے لے کر زوال کے وقت تک۔ اس دوران آپ جب بھی نماز عید الفطر ادا فرمائیں یا نماز عید الاضحیٰ ادا کرنا چاہیں تو آپ کی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا ہو جائے۔ اس کے لیے 2 شرطیں بھی ہیں جی، ایک ہے جماعت جی اور دوسرا وقت۔ بجا یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اکیلے گھر میں عید پڑھ لوں، ہاں آپ کو جماعت کے ساتھ ہی شامل ہونا سبحان پڑے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر بالفرض آپ مسجد پہنچے، عیدگاہ پہنچے، وہاں عید ادا ہو چکی تھی تو آپ کسی اور جگہ پر جا کر نماز عید میں شامل ہو جائیں گے، وہاں ادا کر لیں گے۔ اور اگر سب جگہ ہو چکی ہے تو پھر آپ اس کی قضا نہیں کر سکتے۔ اچھا قضا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی قضا نہیں ہے، اس کو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی وقت کے دوران پڑھنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ زوال کا وقت گزر چکا ہے اور اس کے بعد آپ چاہیں کہ میں اب ایک جماعت ہم قائم کر لیں اور عید پڑھ لیں۔ اجازت ہو تو کچھ سوال کرنے والے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لاہور سے عمر صاحب ہیں، السلام علیکم جناب۔ اسلام صاحب، سب سے پہلے السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ بہت شکریہ۔ علماء کرام کو بھی، مفتی صاحب کو بھی۔ جی ارشاد فرمائیں۔ کوشچن میرا یہ تھا کہ میرے بھائی سعودی عرب ان کا رمضان جو ہے وہاں سے جی ایک دن پہلے وہاں سے سٹارٹ ہو گیا رمضان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب وہ پاکستان میں آئے ہیں 3-4 دن پہلے، تو اب اگر یہاں پہ 30 روزے ہوئے تو ان کا 31واں روزہ بنے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ فیصل آباد سے سعید صاحب ہیں جناب، السلام علیکم سعید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال یہ تھا کہ ایک بندہ عید کی نماز میں تشہد میں شامل ہوتا ہے، لیٹ شامل ہوتا ہے، اور وہ تشہد میں شامل ہوتا ہے، تو وہ اپنی جو باقیہ نماز ہے وہ کس طرح پوری کیسے کرے گا؟ تشہد میں شامل ہونے والا باقی نماز کیسے عید کی پوری کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں آپ سے۔ جی حضور آپ فرما رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ قضا اس کی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے وقت کے اندر ادا کرنا ہے، با جماعت ہی ادا کرنا ہے، اور یہ ادا کرنا واجب ہے، شکوہ اسلام کا سبب ہے، اسلام کا یہ شعیرہ ہے، یعنی شناخت ہے، اس کا حصہ بننا بڑی سعادت ہے۔ حضور اگر کہیں اصرار کیا جائے کہ نماز فجر کے فوراً بعد عید الفطر بھی ہو جائے ادا،
تو ہو تو جائے گی غالباً. نہیں، نماز فجر کے بعد فوراً نہیں ہوگی. جی. نماز فجر کا وقت گزر جائے 20 منٹ 20 منٹ مکروہ کے بھی گزر جائیں، اس کے بعد فوراً پڑھنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں. یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سے لے کر زوال کے وقت شروع ہونے تک آپ نماز عید جس وقت ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. فرق صرف مستحب کا یا غیر مستحب کا ہے. بالکل صحیح. بہت خوب، بہت خوب. یہ حضور جو سوال آئے ہیں کہ عرب سے ایک جو پاکستانی ہیں وہ واپس پاکستان آئے ہیں، وہاں ان کا رمضان پہلے شروع ہو گیا تھا، یہاں رمضان شریف 30 روزوں کا ہو گیا، تو اب 31واں روزہ کیا کریں؟ دیکھیے جی، قرآن نے فرمایا ہے من شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ. جی. جو شخص تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو اگرچہ وہ وہاں روزے رکھ کر مہینہ پورا کر کے آئے ہیں، لیکن جہاں آئے ہیں وہاں انہوں نے ماہ رمضان پا لیا ہے. جی. تو لہٰذا وہ اپنا روزہ رکھیں گے. لیکن اگر وہ ایسا ہوا کہ وہ جس دن پہنچے ہیں نصف روزہ گزر چکا ہے جی، اور وہ رستے میں کھا بھی چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے کا وقت نہیں رہا، تو لہٰذا وہ پھر اپنا باقی حصہ بغیر روزے کے گزاریں گے. لیکن اگر وہ ایسے وقت میں پہنچے کہ ابھی روزہ رکھا جانا ہے، نیت روزہ ہو سکتی ہے، تو پھر وہ روزہ رکھیں گے. وگرنہ وہ 31 ہی رکھیں گے، کیونکہ اب وہ ایک نئی جگہ پر ہیں اور یہاں کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس کے مطابق چلیں گے. اب تشہد میں ایک آدمی عید کی نماز میں شامل ہوا ہے، جی ہاں، تو وہ باقی پھر کسی طرح کرے گا، اسی طرح تکبیرات وہ اسی طرح کھڑے ہوں گے. پہلی کھڑے ہونے کے بعد اب وہ پہلی رکعت پڑھیں گے، اس میں اسی طرح وہ ثنا کے بعد 3 تکبیرات پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ قرات کریں. پھر دوسری رکعت میں پہلے قرات، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات پڑھیں، پھر چوتھی تکبیر کے آگے رکوع میں جائیں. جس طرح نماز عید پڑھی جاتی ہے ایسے ہی اپنی وہ نماز پوری کریں. بالکل بجائے. ملتان سے ہمارے ساتھ صبا صاحبہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہیلو جی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ہر مسلم کہ عید سے کیسے ایک سائڈ سے ہم کسی کو دے دیے جاتے ہیں. اگر ہم چاہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دینے والا ہوتا ہے، کیا ہم نماز عید سے پہلے وہ فطرانے کے پیسے نکال کے علیحدہ سے رکھ سکتے ہیں کہ جیسے 1 دن کے یا 2 دن کے بعد کوئی ہمیں ملتا ہے تو ہم اسے دے دیں؟ اور دوسرا یہ کہ جب ہم قرآن پاک، یہ سوال کی پوچھا ہے کہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے قرآن پاک میں کیونکہ 14 سجدے آئے ہیں، تو کیا ہم بعد میں سجدہ سورت کے ساتھ کر سکتے ہیں یا کہ گنتی کے 14 سجدے ہی ہم ایک ٹائم میں کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. 2 سوال ہیں آپ کے. سجدہ تلاوت فوراً کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں. اس میں باوضو ہونا شرط ہے، رو قبلہ ہونا شرط ہے. جی، قبلہ رخ ہوں گے، نیت بھی ضروری ہے، ہوں گے، نیت سجدہ تلاوت ہوگی، سجدہ تلاوت فوراً وہ کر سکیں، میسر ہو جگہ، جیسے وہ کہہ رہی ہیں آفس میں ہیں، کچھ چیئر پہ ہیں، نیچے نہیں موجود، تو وہ بعد میں جا کے سجدہ کر سکتی ہیں. اور اگر گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ آ گئی، پھر فوراً کر لینا چاہیے. جی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے فطرانے کے پیسے الگ کر لیے وقت پر، ابھی کوئی موضوع آدمی نہیں مل رہا جس کو وہ دے سکیں، تو وہ رکھ لیے جائیں اور جب کوئی موضوع آدمی ملے تو دے دیے جائیں، تو یہ درست صورت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فطرانہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عید والے دن ہی عید سے پہلے دینا ہے. جی. آپ عید سے 2 4 5 10 دن پہلے بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پہلے ہی دے دینا چاہیے. اگر بالفرض آپ نے عید والے دن نکالا اور کسی غریب کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے غریب ہی نہیں ملا، مستحق ہی نہیں ملا، تو پھر آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے 1 دن بعد دیا، 2 دن بعد دیا، آپ کا واجب پھر بھی ادا ہو جائے گا. حضور مجھے نا بے شمار، لیکن یہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. تاخیر جائز نہیں، لیکن مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل مفتی فاروق صاحب سے پوچھ کے ہمیں بتایا کریں، کہ وہ اتنی شفقت سے، نرمی سے، مہربانی سے، یعنی یہ جو تاثر ہے حقیقت میں تو دین کا یہی چہرہ ہے، ایسا ہی ہے، سختی اور بہت درستی. میرا خیال ہے جو لوگ ایسا کرتے ہوں گے وہ ازرو احتیاط کرتے ہوں گے.
ازروع مصلحت بھی کچھ چیزیں ہمیں ہمارے علماء کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ علامہ جامی صاحب، عید کی نماز کے لیے خطبہ ضروری ہے، اور کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھاتے ہوئے، عید کی نماز پڑھاتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا؟ جی ہاں، خطبے کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ یہ سنت ہے جی، اور واجب کے قریب تر ہے۔ اچھا، یعنی اس میں ہر صورت اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جس میں کچھ جگہوں پر رخصت دی گئی ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی وقتی مصلحت کہیں ایسی مانے ہوئی، تو زیادہ علماء کا رجحان یہی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ مائل بواجب، یہ اس دائرے میں آتا ہے اچھا، خطبہ۔ اور اس کے آداب سننے کے وہی ہیں جیسے جمعے کے خطبے کے ہوتے ہیں؟ جمعے کے خطبے کے کہ سننے آپ کے، بالکل ادب سے خاموش بیٹھیں۔ خاموش بیٹھیں، بلکہ اس پر جو صوفیاء نے کلام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جمعہ کے خطبے کی طرح اپنے دامن میں قبول دعا کے بہت اثرات رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کو نماز کے بعد رکھنے کا بنیادی طور پر مقصد بھی یہی ہے کہ چونکہ اجتماع بہت زیادہ ہے، یہاں مواعظ و نصائح اور احکامات اور معاشرتی اور دینی امور پر ایک کمپریہنسو گفتگو ہونی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہاں ہمارے جو بھی امام ہے اس نے اگلے عید تک کا ایک لائحہ عمل دینا ہے۔ بالکل، دیکھیے نا، ایک سال بعد آنا ہے ایک سال بعد خطبے نے۔ اچھا قبلہ نظامی سے اس میں ایک ذرا ترتیب دیکھ، یہ واحد نماز ہے جس میں اذان بھی نہیں، جس میں تکبیر بھی نہیں ہے، اور پھر اس میں خطبہ بعد میں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اس کا ایک جو کمبینیشن ہے وہ ہمیں کچھ میسج دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اب آواز لگانے کی ضرورت نہیں، رحمت آ چکی ہے، اب تو صرف دامن میں سمیٹنا باقی ہے۔ اس لیے یہاں اذان اور تکبیر کی وجہ سے آنے والا وقفہ اور انتظار کو بھی سمیٹ دیا گیا، اور خطبہ بھی نماز کی ادائیگی کے بعد اس لیے رکھا گیا کہ نماز پڑھ کے مومن کا ظاہر و باطن صبغت اللہ کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، تاکہ خطبے کے ذریعے مواعظ کو، نصائح کو، اوامر کو، نواہی کو، ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیا جائے اور لوگوں کو پراپر میسج دیا جائے۔ حضور، یہ جو اجتماعی عبادات ہیں ان کی کیا حکمت ہے، ظاہری اور باطنی؟ عبادت تو خلوت میں اور انفرادی سطح پر زیادہ مؤثر بالعموم نہیں ہوتی؟ قبلہ نظامی سے اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے، کچھ جگہوں پر تو انفرادی عبادت بہتر ہوتی ہے، اور کچھ جگہوں پر اجتماعی عبادت بہتر ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ روایات کے ذیل میں ذرا ایک میں گزارش کروں۔ جناب، ہم سارے سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی حدود میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہمارے علماء نے اور صوفیاء نے اس کی جو وجوہات بیان کی ہے نا، ایک وجہ بنیادی طور پر ایک تو اس ماحول میں انوار الہیہ اور انوار نبویہ کی موجودگی ہے، دوسری بڑی وجہ مسلمانوں کا جمع غفیر سبحان ہے، اللہ، اور تیسری وجہ فرشتوں کی موجودگی ہے۔ تو یہاں بھی لگتا یہ ہے کہ یہ جو عید کی نماز آ گئی ہے نا، اس عید کی نماز میں تمام مومنین مہینہ بھر تقوی کی محنت کرنے کے بعد اب اس آیت کے مصداق نظر آتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تواب اور متطہر لوگوں کو آج اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی چادر میں لینا چاہتا حضور، ہے۔ دین اسلام کے مزاج میں سماجی ہونا ہے، سماجی ہونا، گھل مل کے رہنا ہے، گھل مل کے رہنا، اجتماعیت کی طرف مائل ہے۔ اور قبلہ یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہر بندے کی جو چونکہ نماز ادا کرنے کی نیت مختلف ہے، اس کی نیت کا فیض اور عمل کا فیض بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر مع الجماعہ، یہ جو کامل بھلائی ہے نا، یہ تو جب مسلمان کٹھے ہو جائیں تو وہاں آتی ہے۔ اور وہ ایسی روایات یاد ہے ایسے بہت سارے واقعات کہ کسی شہر میں جی کچھ نماز پڑھنے والے
بہت دور کی کسی مسجد میں جاتے تھے کہ وہاں کوئی شیخ نماز پڑھاتا شیخ نماز ان کی برکت حاصل کرنے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا عجیب ایک ذوق والا تجربہ تھا اور ایسی قبولیت والا تھا. کئی ایسی مثالیں بلکہ ملتی ہیں. ایک دفعہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی عذر کی وجہ سے حبیب اجمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکا تو رات جب مجھے خواب آیا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا تلاش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا حبیب اجمی کی اقتداء میں رضا الہی مل جانی تھی. تو وہ تو آپ نے کسی بے شک ایسا ہی بے شک ایسا ہی دور سے جمعہ پڑھنے آئے. حضور یہ ہماری تہذیب کا اسلامی تہذیب کا اتنا پسندیدہ ہے یہ کام کہ اکابر کے مزارات کے قریب دفن ہونے کی خواہش, بڑے علماء بڑے مشائخ کے پیچھے نماز پڑھنا, عید پڑھنا, یہ بڑی ہی کمال کی چیزیں تھیں, بہت ہی پسندیدہ تھیں. حضرت بخاری صاحب, اگر کوئی شخص عید کی نماز میں شامل ہونے میں تاخیر کرے, تکبیریں رہ جائیں, تو یہ تو وہی مسئلہ ہے جو ہم پہلے زیر بحث کر چکے ہیں. آپ اس میں کچھ اضافہ فرمانا چاہیں گے؟ جی قبلہ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کی 2-3 صورتیں ظاہر ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو زائد تکبیریں ہیں, جب کہنے میں زائد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی واجب کا درجہ تو نہیں رکھتی, سنت ہیں. تو اگر جان بوجھ کے تو نہیں, بھول کے رہ بھی جائیں اور پھر آپ بھول گئے اور آپ سجدہ صاحب بھی نہیں کر سکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اگر تکبیرات جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ بنیادی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رہ بھی جاتی ہیں تو پھر بھی نماز اپنی جگہ ادا تو ہو گئی. اب اگر کوئی شخص شامل ہوا, تاخیر سے شامل ہوا, پہلی رکعت میں شامل ہوا, تو ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وہ قیام میں, جب ابھی امام قیام میں ہے تو وہ شامل ہو گیا, تو اب جب قیام میں شامل ہوگا تو وہ ثنا کے بعد خود تکبیریں کہے گا اور پھر امام کی قرات میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جب وہ آیا تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے, تو اب رکوع میں جب شامل ہوگا تو اس سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ اپنی تکبیریں کہے اور پھر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے. اور اگر وقت اتنا نہیں ہے کہ تکبیریں کہہ سکے تو پھر براہ راست وہ رکوع میں جب چلا جائے گا تو وہ تکبیریں اسے ساقط ہو جائیں گی, تو پھر ان کی حاجت باقی نہیں رہے گی. انڈیپینڈنٹلی جب وہ پڑھ رہا ہوگا یعنی بعد میں, جی تو اس وقت اگر وہ تکبیریں نہیں کہہ سکا تو سجدہ سہو لازم آئے گا؟ نہیں آئے گا جی, کیونکہ وہ واجب ہیں نہیں, زائد ہے نا, سنت کا درجہ ہے. تو اگر دوسری رکعت میں شامل ہوگا تو دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے بعد میں جب وہ اپنی پہلی والی رکعت پڑھے گا تو اسی ترتیب سے جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وہ تکبیریں. مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے, حدیث شریف سنائی ہے ہمیں, اور بالعموم یہ نہیں, میں مثلا بہت کم سنی ہے کہ خواتین کی حوصلہ افزائی عید میں شامل ہونے کے لیے, بچیوں کی حوصلہ افزائی, تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ زیادہ تر اب رجحان ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین گھروں میں ہی نماز پڑھیں, کیوں حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی مراکز کی طرف, جی وہ حضرت عیدگاہوں کی طرف؟ جی حضرت سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت وہ حدیث مبارکہ ہے. حضور گزارش یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں, آپ بنفس نفیس تشریف فرما ہیں اور وحی بھی نازل ہو رہی ہے اور وہ خیر القرون ہے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عورتوں کا مسجد میں حاضر ہونا وہ ذرا مختلف نوعیت بن جاتی ہے. اور پھر وہ مسجد نبوی بھی ہو جس کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسائل بھی تو سکھانے ہیں نا, تو وہ تعلیم اور تربیت کا ایک ذریعہ بھی تھا کہ آقا کریم خود تشریف فرما ہے. عورتوں نے حضور آگے نسلوں کی بھی تو تربیت کرنی ہے نا, معلم بن کے. جی, تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ روایت قائم کی جاتی, تو عورتیں حاضر ہوتی تھیں, لیکن وہاں بھی پردے کا انتظام بھی, اور ایسی خوشبو سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس میں فتنے کا اندیشہ ہو, نمائش سے منع فرمایا. اور پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ نماز مکمل ہونے کے بعد مردوں سے پہلے عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ تم گھروں کو چلے جاؤ. تو اب باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں تلقین فرمائی ہے, لیکن بعد کے زمانے میں خاص طور پہ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسے منع فرمایا. پھر اندازہ کیجئے وہ خیر القرون گزرتے گزرتے اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے, تو اب یہ فتنوں کا زمانہ ہے, تو اب وہ چیزیں اس طرح ہو نہیں سکتی جس طرح یہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا. اور رسول اکرم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اگر وہ باجماعت عید کی نماز کے لیے یا ویسے بھی مسجد میں نماز کے لیے آنا چاہیں تو اچھا ہے, لیکن عورت کے لیے بہترین نماز اور وہ گھڑی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہے, اور اپنے گھر میں بھی اس کونے میں ہے کہ جہاں اسے کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے سوائے خدا کے. تو لہٰذا اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو
اور با پردہ ہو، حضور والا، ماحول اچھا رکھا حضور جائے۔ والا میں اپنی خواتین کو یونیورسٹیوں میں بھیجتا ہوں پڑھنے کے جی لیے، میں انہیں شاپنگ کے لیے ہر مال میں بھیجتا ہوں، وہاں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فتنے کا اندیشہ ہے، وہاں تو سب سے زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے، تو صرف فتنہ مجھے مسجد ہی میں کیوں نظر آتا ہے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، اور وہ بھی مستحسن تو نہیں ہے نا جو ہم کرتے ہیں، وہ عمل ہمارا حجت تو نہیں ہے نا، لیکن بنیاد تو یہ جب نماز کے لیے جانا ہے اور نماز کی بنیادی تزکیہ پہ ہے، نماز کی بنیادی تصفیہ پہ ہے، طہارت پہ ہے اور تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے، تو اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تلقین فرمائی، اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا، اور اگر آج بھی خواتین کے لیے ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن شہروں میں بڑی بڑی مساجد میں باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے اور خواتین حاضر بھی ہوتی ہیں اور نماز بھی ادا کرتی ہیں، جمعہ کے لیے بھی خواتین جاتی ہیں اور عیدین کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ چند بنیادی اصول ہیں، اگر وہ قائم رہیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا، اصولوں پہ تو کوئی سمجھوتا ورنہ اس عمل کا پھر فائدہ نہیں بالکل ہوگا۔ بجا۔ تو لہذا باپردہ ہونا چاہیے، نمائش اور آرائش اور زینت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو، اور پھر جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا، قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا، ذرا اندازہ کیجئے نا کہ اگر مرد بھی وہاں موجود ہیں، ہماری عورتیں بھی موجود ہیں، ہمارے بچے بھی موجود ہیں، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی دن ہے، ایک ہی کیفیت ہے، تو وہ جو اجتماعیت نظر آتی ہے، وہ جو ماحول روح پرور ہوتا ہے، اس میں اس کی شان ہی کیا ہے۔ جی ہاں، آپ اجازت دیجیے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اقبال صاحب ہیں مظفر آباد سے۔ السلام علیکم جناب والا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے ساتھ آپ ٹھیک ہے، خیریت ہے، اللہ آپ کو ثابت رکھے۔ آپ نے پورا ماہ رمضان آپ دیکھتے رہے، بہت محنت کی ہے، تو میرے دو سوال ہیں بنیادی طور پہ۔ جی ایک تو یہ ہے کہ کوئی لوگ پورا سال ہی مانگتے رہتے ہیں، مطلب عورتیں یا مرد ہیں ہمیشہ مانگتے ہیں، کیا ان کو فطرہ اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرے گلے میں نزلہ گر گیا، میں جماعت میں کھڑا ہوں نماز میں، اس میں میری یہ کیا شرعی حکم ہے اس نزلے کا جو میرے گلے میں گر گیا، اس کا کیا حکم ہے شرعی طور سے؟ نزلہ؟ جی ہاں، نزلہ مطلب ہے جو بلغم ہوتا ہے کہ نزلہ ہوتا ہے، وہ روزے کی حالت میں گلے میں گر جائے، اس کا بھی شرعی حکم کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو۔ ہم ایک مختصر وقفہ لینا ہے، اس کے بعد جواب عرض کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ بہت مختصر وقت کے لیے ہم وقفہ چاہتے ہیں، بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے عید الفطر، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے احکام اور اس کے مسائل۔ حضرت مفتی فاروق صاحب، عید کے دن فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جاتی ہے؟ حدیث پاک ہے، جی، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم عید الفطر وقفت الملائکۃ علی الطرق۔ اچھا، جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے گلی کوچوں میں پھیل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہاں کھڑے ہو کر وہ ندا دیتے ہیں اغدو یا معشر المسلمین الی رب کریم، کہ اے مسلمانوں اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہو جاؤ، یمن بالخیر ثم یصیب علیہ الجزیل، اس نے تمہیں خیر کی توفیق دی، اب وہ تمہیں انعام اور اجر عطا فرمائے گا۔ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم، اس نے تمہیں قیام اللیل کا حکم دیا، تم نے قیام کیا۔ واہ۔ وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، اس نے تمہیں دن کے روزوں کا حکم دیا، تم نے وہ روزے رکھ لیے۔ وَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، تم نے اپنے رب کی اس ماہ میں اطاعت کی۔ فَأَقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، سو اب وقت آ گیا ہے تم اپنے اعمال کی جزا اور انعام وصول کرو۔ کیا بات! پھر کہا جاتا ہے
ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، کہ جب کوئی اجیر جی اپنا عمل کر لے تو اس کی کیا جزا ہوتی ہے؟ تو فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کیا این یوفا اجرہ، این یوفا اجرہ، جی کہ ان لوگوں کو ان کی پوری پوری مزدوری دے دی جائے، اجرت دے دی جائے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے جاؤ اب میرے بندوں میں یہ اعلان کر دو فَإِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ جَعَلَ جَزَاءَكُمْ مَغْفِرَةً، سبحان اللہ، تمہارے رب نے تمہارے عملوں کی جزا کے طور پر تم سب کی بخشش کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ملائکہ کرام کی طرف سے بڑا ہی روح افزا اور کیف پرور اعلان ہوتا ہے، اور جو بھی روزے دار روزے رکھنے کے بعد عید پڑھنے آیا ہے وہ فرشتوں کی زبان سے مغفرت کا مژدہ جہاں وصال اور بشارت لے کر جاتا ہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کے لیے مقام افسوس بھی ہے جنہوں نے صحت اور عافیت کے ساتھ یہ ایام نور پائے جی ہاں، مگر روزے نہ رکھے۔ افسوس۔ ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے روزے نہیں رکھتے، پورا سال نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں آتے، عید پڑھنے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عید اس شوق سے پڑھنے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عید ہم نے پڑھ لی تو شاید سارے سال کی ہماری کوتاہیوں کا ازالہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عید پڑھنا واجب ہے، جو پنجگانہ نمازیں تھیں وہ فرض تھیں، روزے فرض تھے، آج ان کی جزا کا دن ہے۔ ہاں، اور جس نے وہ پیپرز دیے ہی نہیں ہیں، پیپرز ہی نہیں دیے، وہ اعمال ہی نہیں کیے، وہ محنت اور مشقت ہی نہیں کی، تو وہ جزا کیا، اجرت کیا لینے آیا ہے؟ اس لیے یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، بہت اہم بات۔ بہرحال اس کے باوجود آپ نے حاضر ضرور ہونا۔ تو ایک تو یہ یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے، فرشتوں کی آمد ہے، گلی کوچوں میں جمع ہے، مغفرت کا انعام اور اعلان ہو رہا ہے۔ پھر نماز عید کی اپنی جگہ اہمیت ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس دن تو حکم الہی ہے کہ تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا بیان کرو، سو آپ حاضر ہو کر یہ کرتے ہیں، اور حکم ہے کہ راستے میں آؤ تو تکبیر پڑھتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو۔ یہ حضور یہ بھی صحیح ہے کہ شیطان اس دن روتا ہے؟ شیطان روتا ہے جی، وہ آزاد ہوتا ہے، اور روتا اس لیے ہے کہ بندوں نے اللہ رب العزت کے انعام کے طور پر بخشش پا لی، روزے رکھ کر اس کی جانب سے انعام کو حاصل کر لیا، جبکہ میری کوشش یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کے غضب کا اور قہر کا شکار ہو جائیں، لیکن یہ میرے بہکاوے میں نہ آئے، انہوں نے روزے بھی رکھے اور اللہ کے حضور سے بخشش پا لی۔ ہائے افسوس، میری محنت میں ضائع اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ تو اپنی ناکامی پر وہ روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے دشمن کو رلانا چاہیے۔ سوالات پوچھنے ہیں، میں ایک باتیں کر لوں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر جامی صاحب، عید کے دن کو کیسے گزارنا چاہیے؟ اس میں کیا محض تفریح اور رسم و رواج تک اسے محدود کر دینا چاہیے؟ مسنون اعمال کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ قبلہ نظامی صاحب، عید اپنے ڈسپلن میں بہت گہرے سبق بھی لے کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ظاہر و باطن کا جامع بنایا ہے نا، آج عید کے دن اس کے اظہار کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں، بندہ باطنی طور پر تقوی کی صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہو چکا ہے، جی، اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آج آپ نے غسل بھی کرنا ہے، آج خوشبو بھی لگانی ہے، مطلب یہ ہے کہ آج رحمت پر رحمت برسنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے عید کے موقع پر کہ بندے کے جسم کے تقاضوں کو، روح کے تقاضوں کو ایک دفعہ میں ہم آہنگ کر کے دکھا دوں۔ باطن اجلا ہو گیا ہے تو ظاہر کو بھی اجلا رکھنا، صرف ظاہر پر نہ رہنا کہ باطن گدلا رہے، اور باطن کو ہی نہ صاف کر کے بیٹھنا کہ ظاہر موافق نہ ہو، بلکہ ایک ہمہ رنگی نظر آئے کہ جسم روح سے موافقت دکھا رہا ہے، روح جسم کے ساتھ موافقت دکھا رہا ہے، تاکہ مومنین کا قبلہ نظامی صاحب یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں یہ بھی حکم ہے کہ مسلمان عید والے دن مختلف رستوں سے آئیں،
وہ بھی ایک مسنون عمل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی بھی مخلوقات ہیں نا یہ مومن بندے سے محبت کرتی ہیں. سبحان اللہ. آج وہ مومن بندے کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہیں جو ماہ رمضان کے روزے رکھ چکا ہے, جو تراویحاں پڑھ چکا ہے, جو اعتکاف کر چکا ہے اور جو تلاوت کا فیض لے چکا ہے, تاکہ ہم اس کا فیض بھی لیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ فرحت کا ہر وہ دائرہ جس سے روح گدلا نہ ہو, اس میں اس کے اہتمام کا باقاعدہ آرڈر دیا گیا جی کہ آپ نے میٹھا بھی اس میں کھانا ہے, آپ نے فرحت محسوس کرانی ہے, آپ نے لوگوں کو مبارکباد دینی ہے, جی آپ نے لوگوں کے ساتھ ایک ہم آہنگی کرنی ہے. اور قبلہ نظامی صاحب کدورت سے اور نفرت سے بھی اپنے آپ کو پاک کر کے ذہن و قلب کو بھی ایک سکون کے ماحول میں لے آنا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنیں اور لوگ آپ کے لیے سلامتی. سبحان اللہ سبحان. ڈاکٹر بخاری صاحب, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس دن یتیموں, مسکینوں, غریبوں, بیواؤں پر کیا شفقتیں فرمائی ہیں اور اس میں کیا درس ہے, اور عید کا اخلاقی اور ثقافتی پہلو کیا ہے؟ حضور والا جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا, بنیادی طور پہ دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں, ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں. اور جو حقوق العباد ہیں اس میں سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں جن میں والدین بھی شامل ہیں, پھر یتیموں کی بات ہے, بیواؤں کی, غریبوں کی, مسکینوں کی, مزدوروں کی, ضرورت مندوں کی. اب یہ جو رمضان کا پورا مہینہ ہے نا, یہ تو حقوق اللہ کی بات کرتا ہے کہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, اس کے بعد زکوٰۃ بھی ہے, آپ نے صدقہ فطر بھی دینا ہے, اور بعد میں اگر ہم دیکھیں تو پھر آگے حج کی بات ہے. اور جب یہ عید کا دن آتا ہے تو یہ حقوق العباد کی بات کرتا ہے کہ آج کا دن اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا دن ہے. اگر ہم اس انداز سے دیکھیں کہ یہ تعلیمات میں آتا ہے کہ اللہ پاک چاہیں تو اپنے حقوق کو تو معاف کر دیتے ہیں جی. اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں لینا چاہیے کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ کم تر ہو گیا, استغفر اللہ. اس سے مراد یہ کہ وہ بے نیاز ہے, وہ اگر کرنا چاہے تو کر دے, لیکن بندوں کے حق اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے. تو لہذا آج کا جو دن ہے رسول اکرم علیہ تحیت وثنا نے, دیکھیں خوشی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اکیلے کو خوشی ہے باقی 6 بندوں کو کوئی خوشی نہیں ہے. تو عید کا دن, خوشی کا دن کا مطلب یہ ہے کہ سب کو خوشی ہونی چاہیے نا. آپ کی ذات سے فرحت کا, مسرت کا, سرور کا, راحت کا عنصر جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے. تو رسول اکرم علیہ تحیت وثنا نے سب سے پہلے یہ جو صدقہ فطر کا حکم ارشاد فرمایا گیا, اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ عید سے پہلے ادا کیجئے تاکہ جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. جس طرح ابتداً ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ, اور آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ نقد بھی صدقہ فطر ہو سکتا ہے اور وہ چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں, تو میرا خیال یہ ہے کہ آج نقد ہی دینا چاہیے, زیادہ اہم یہ ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کو حاصل کر لیں. آپ کسی کو منقع چاہیے ہی نہیں تو آپ اسے وہ دے دیں تو اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا نا, وہ کہاں جا کے مارکیٹ میں ریٹ لگواتا رہے گا, پھر اسے پیسے کما کے لائے گا. سیدھا 5,000 روپیہ دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت خود پوری کر لے. تو یہ بھی, اور کیونکہ رسول اکرم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا آج کا دن نا لوگوں کو مانگنے پہ مجبور نہ کرو, ان کو بے نیاز رکھو, یعنی ان کو آ کے تمہارے سامنے دامن نہ پھیلانا پڑے. یہی تو بنیادی طور پہ خوشی کا مظہر ہے. اور دوسرا جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا یتیموں پہ آقا کریم علیہ تحیت وثنا کی محبت, کتنے واقعات ہیں ایسے کہ آقا کریم نے عید کی نماز کو مؤخر کر دیا ہے یتیموں کے ساتھ شفقت کے لیے, محبت کے لیے. تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب ہم بھی عید کا خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سارے طبقات کو جن کو عمومی طور پہ محروم سمجھا جاتا ہے, جب تک اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے تو یہ بے معنی ہو جائے گا. اسی طرح غریبوں کی مدد بھی کرنی چاہیے. اور سب سے اہم بات جو بہت ضروری ہے آج کے دن وہ یہ ہے کہ جو رشتے ہم نے پورا سال توڑ کے رکھے ہیں, قطع تعلقی کی ہے, آج ہمیں ان رشتوں کو جوڑنا ہے. اور کوئی حرج نہیں ہے معافی مانگنے میں. آج کل ہماری معافیاں بھی ڈیجیٹل ہو گئی ہیں نا, ایک بنا بنایا میسج آتا ہے, ہم 100 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں, اور وہ شب برات پہ بھی ایسے چلتا ہے, شب قدر پہ بھی ایسے چلتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے ان رشتوں کو جن کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے, چلیں چاہے اس میں میری غلطی ہے یا کسی اور کی غلطی ہے, عید کے موقع پہ ہمیں ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. تو صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا ہے, قطع تعلقی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, اور جائز حد میں رہ کے جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا یہ خوشی منانی چاہیے. رسول اکرم علیہ تحیت وثنا نے اس کی تحسین فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مفتی صاحب بہت جلدی میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. جو سوال آئے تھے
کہ پورا سال جو لوگ مانگتے رہتے ہیں، پیشہ ور بھکاری ہیں، انہیں زکوٰۃ یا فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں دینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں نزلہ اگر گلے میں گرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پھر کوئی حرج نہیں، روزہ قائم رہے گا، روزہ قائم رہے گا۔ اور ایک صاحب 4 سال سے بستر پر ہیں، ان کے پاکی کے مسائل ہیں، اگرچہ وہ پوری کوشش ہوتی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوتی، تو روزے میں اور نماز میں انہیں مشکلات ہیں اور فی الحال صحت یابی کا امکان نہیں لگ رہا، تو ان کا کیا حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں یا کیا کریں؟ ہاں، روزوں کے بدلے میں تو فدیہ ہی ادا کریں جی۔ اور نماز میں اگر وہ کچھ دیر کے لیے پاکی اختیار کریں، باوضو ہو، اگر انہیں وضو کروایا جا سکے تو وضو کریں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں اور اشارے سے بستر پر لیٹ کے نماز ادا کر لیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ سب کا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو ہوئی۔ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کو ابھی زحمت بھی دیتے ہیں۔ ناظرین مکرم، ہماری آج کی اس گفتگو کا وقت ختم ہوا، ہم اختتامی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے رکھے، رمضان المبارک سے زیادہ فیض یاب کرے، اس مغفرت اور رضا الہی کے مقام تک پہنچائے جو اس ماہ مبارک کا مقصود اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، عالم اسلام کا بول بالا کرے، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہم آپ کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ہمارا آپ کا ایک خاص تعلق خاطر ہے جو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ برقرار رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، حکایات تصوف کے تحت آج جو حکایت منتخب کی گئی ہے اس کا ذیلی عنوان ہے مسلمانوں کی خیر خواہی، اور یہ حکایت ہے نقشبندی سلسلہ طریقت کے عظیم شیخ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق۔ حضرت مولانا جامی نے بھی حضرت شیخ احرار سے فیض پایا ہے اور ان کی بہت ہی بے مثال منقبتیں لکھی ہیں، ایسی منقبتیں لکھی ہیں کہ وہ یاد دلا دیتی ہیں جو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی منقبتیں لکھی ہیں، یا جس طرح حضرت مولانا جلال الدین رومی اپنے کلام میں والہانہ طور پر حضرت شیخ شمس تبریزی کا ذکر کرتے ہیں، بالکل اس نوعیت کی وہ خوبصورت منقبتیں۔ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بخت اور نصیبہ عنایت فرمایا تھا کہ ان کی حیات طیبہ میں جتنے بھی عالم اسلام کے بادشاہ تھے، اکا دکا کے علاوہ سارے کے سارے ان کے معتقد تھے۔ مثال کے طور پر سلطان محمد فاتح، اس نے ترکی سے کئی بار آپ کی خدمت میں تحائف بھیجے اور قاصد بھیجے اور دعاؤں کی درخواست کی۔ ہمارے بر صغیر میں جو سلطان ظہیر الدین بابر ہیں، جن کو ہم مغل حکمران کہتے ہیں، یہ نسل در نسل حضرت عبید اللہ احرار کے عقیدت مندوں میں سے تھے، اور تمام مغل بادشاہ حضرت کا خاص احترام کرتے تھے، اور انہوں نے درخواست کی تھی کہ اپنے کچھ صاحبزادگان کو بر صغیر میں بھیج دیجئے کہ یہ خطہ بھی ان کی برکات سے منور ہو۔ چنانچہ بہت سارے احراری صاحبزادگان مغلوں کے دور میں بر صغیر میں آ گئے تھے اور بہت اہم عہدوں پر بھی فائز رہے تھے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی ایک صفت بہت مشہور ہے کہ انہیں اپنے عہد کے مسلمانوں سے بہت ہمدردی تھی، اتنے غمگسار تھے غریبوں کے، عوام الناس سے دلچسپی رکھتے تھے اور ان کی خیر خواہی کرتے تھے۔ ان کے لیے ارباب اقتدار کو خط بھی لکھتے تھے، سفارشی اور تاکید بھی کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں صرف پیری مریدی کرتا تو روئے زمین پر کسی پیر کو اور کوئی مرید نہ ملتا، یعنی ساری خلق خدا میری ہی مرید ہو جاتی،
لیکن میں محض پیری مریدی نہیں کرتا ہوں، میں خلق خدا کے کام آنا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے اور اپنے مشائخ نے یہ کام لگا رکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے بچائیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ عوام الناس کی پریشانیوں سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتے تھے، مغموم رہتے تھے اور پوری کوشش کرتے تھے کہ ان کے مسائل حل کریں۔ آپ ان عظیم المرتبت مشائخ میں سے ہیں جن کی جاگیریں بہت تھیں، جن کے پاس مال و دولت بہت تھی، اور آپ نے اپنے تمام جو آمدن کے ذرائع تھے وہ غریبوں کے لیے وقف کر رکھے تھے۔ بے شمار مساکین، بیوگان اور یتیموں کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور اگر کسی غریب اور مسکین کا کام سرکاری محکموں میں پھنسا ہوا ہوتا تھا تو حضرت شیخ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک اشارہ ابرو سے، ایک رکے سے، ایک پیغام سے، ایک خط سے مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ صوفیاء کرام کی ایک یہی جو صفت ہے جو اپنی جگہ پر بہت بڑی کرامت ہے، اسے دنیا یاد رکھے گی۔ عوام دوستی، انسان دوستی۔ آج تو ایسے بھی بہت کم ملتے ہیں لوگ جو کسی مظلوم کی دستگیری کر سکیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے جائز مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج جو حکایت ہم نے چنی ہے وہ ان کے ملفوظات عالیہ میں سے لی ہے جو ان کے محبوب مرید اور خلیفہ حضرت میر عبدالاول نیشا پوری نے جمع کیے ہیں۔ اس میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار خود ارشاد فرماتے ہیں، یعنی راوی وہ ہیں، میں نے سلطان ابو سعید تیموری سے ایک درویش کی سفارش کی۔ اب ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سلطان ابو سعید تیموری امیر تیمور کا چوتھا حکمران ہے، ان کے خاندان کا بہت مقتدر حکمران ہے، اور سب سے زیادہ معتقد ہے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا۔ میں نے سلطان ابو سعید تیموری سے ایک درویش کی سفارش کی کہ اس کے ٹیکس معاف کر دیے جائیں۔ سلطان نے کہا کہ اس کا ٹیکس معاف کرنے کے مقابلے میں میرے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ میں اسے کچھ مال و دولت دے دوں اور کچھ جاگیر دے دوں۔ میں نے بادشاہ سے پوچھا کہ کیوں؟ بادشاہ نے کہا ایک آدمی کا ٹیکس معاف کرنے سے باقی رعایا پر ظلم ہوتا ہے اور اس ایک آدمی کا بوجھ بھی دوسرے لوگوں پر پڑ جاتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جس بوجھ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈالا گیا ہے یا خود آپ کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے؟ کیا سوال ہے بھائی، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ شریعت کے خلاف کوئی ٹیکس لگائیں ہی نہیں تاکہ کسی پر بھی ظلم نہ ہو۔ چنانچہ حضرت خواجہ کی اس فہمائش کے بعد بادشاہ نے جو اس کا ٹیکس کا نظام تھا اس کو ریوزٹ کیا، اس کا جو تھنک ٹینک تھا، جو اس کے ماہرین اقتصادیات تھے، جو بجٹنگ وغیرہ کرتے تھے، انہوں نے اس کا جائزہ لیا اور پوری سلطنت میں ٹیکس میں تخفیف کر دی گئی۔ دیکھیے ناظرین، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے یہ احسانات ہی اگر ہم فراموش نہ کریں تو ہم تہ دل سے ان کا احترام کریں اور ہماری نسلیں بھی ان کو محبت اور عقیدت سے یاد کرتی رہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق صوفیاء کرام مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے تھے، دوسروں کے کام آنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عمل کسی بھی نفلی عبادت سے بڑھ کر تھا۔ اس سلسلے میں وہ ارباب اقتدار کو بھی مظلوموں کی داد رسی کی ترغیب دلاتے تھے اور اپنا پورا اثر رسوخ استعمال فرماتے تھے۔ وہ صاحبان اختیار کو مظلوموں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے پر مجبور بھی کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کی مدد سے، توفیق الہی سے اپنی اس خیرخواہی میں کامیاب و کامران بھی ٹھہرتے تھے۔ ایسے کئی واقعات ہیں مختلف مشائخ کے جنہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں خلق خدا کی خیرخواہی کے لیے کام کیے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن میں سر فہرست ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو سہراوردی سلسلے کے ہیں،
اور حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ایک عام مسلمان کے جائز کام کے لیے ایک بدتمیز حاکم کے پاس ایک دن میں 7 مرتبہ تشریف لے گئے تھے۔ ہر بار وہ انکار کر دیتا تھا اور کچھ ہی دیر بعد آپ پھر جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں انا کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں میری کوئی انسلٹ نہیں ہے، میرے 1000 بار جانے سے بھی اگر اس مسلمان بھائی کا کام ہو جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر کار وہ بادشاہ یا وہ حاکم شرمندہ ہو گیا اور اس نے اس مسلمان مظلوم کا وہ کام کر دیا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین نے کبھی کلمہ حق کہنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ ایسا کبھی نہیں کیا کہ وہ اپنے قریبی حلقہ اقتدار کو نصیحتیں نہ کرتے ہوں، انہیں ٹوکتے نہ ہوں، ان کی فہمائش نہ کرتے ہوں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاید ہی کسی بادشاہ کی عقیدتیں اور محبتیں نہ ملی ہوں۔ اللہ نے ایسا انہیں جاہ و جلال اور حشمت و کرامت عطا فرما رکھی تھی۔ مگر ابو سعید تیموری کا تو حال ہی یہ تھا کہ وہ دیوانہ وار ان کے مرید تھے اور چاہنے والے تھے۔ اب دیکھیے، ایک بادشاہ اتنا قریب ہے، آپ کی وہ ہر بات مان رہا ہے، تو آپ کے خیال میں اگر ایک عام آدمی ہو، ایک دنیا دار آدمی ہو، تو وہ چاہے گا کہ اچھا یار کبھی کوئی چیز چھوڑ بھی دیں، نظر انداز بھی کر دیں، خیر ہے، یہ کوئی ملکی مصلحت ہوگی، یہ حکومت کا کوئی حکمت ہوگی، تو اس میں رہنے دیا جائے۔ لیکن حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے اپنے اس قریبی ترین، اپنے اس معتقد ترین بادشاہ کی بھی سرزنش کی، اور یہ بہت سخت جملہ ہے کہ یہ جو ٹیکس آپ نے عائد کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا عائد کیا ہوا ٹیکس ہے۔ اگر تو یہ بادشاہ نے عائد کیا ہے ٹیکس تو پھر اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، پھر تو یہ معاملات ملکی اور مسائل حکومتی سے تعلق رکھتا ہے، تو اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ تو یہ کلمہ حق کہنا بہت جرات کی بات ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مشائخ طریقت جہاں عالم شریعت تھے، جہاں صاحب فضیلت تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ اخلاقی جرت بھی عطا کر رکھی ہوئی تھی کہ وہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کہنے سے نہیں چوکتے تھے۔ حق گوئی میں ہمارے اکابر کبھی مرعوب نہیں ہوئے، اور یہ ان کی جو مخلصانہ کاوشیں ہیں یہ عند اللہ بھی مقبول ہوئیں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی ان کا اجر ہوگا۔ اور ہمارے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں جہاں تک ممکن ہو سکے اس روش کو اپنائیں، خیر خواہی کریں، بھائیوں کے کام آنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کی داد رسی میں ان کے دست و بازو بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔